لاکھوں کا انتخاب ہے احمد رضا کا نام، لاکھوں کا انتخاب ہے احمد رضا کا نام، دشمن کا ستباب ہے احمد رضا کا نام، رضا کے نام پہ لاکھوں مرتے ہیں، کوئی خوش ہو کے مرتا ہے، کوئی جل جل کے مرتے ہیں، لاکھوں کا انتخاب ہے احمد رضا کا نام، دشمن کا ستباب ہے احمد رضا کا نام، مسلک پہ جب ظہوری مسلک پہ جب ظہوری کسی نے کیا ہے وار، میرا فقط جواب ہے احمد رضا کا نام، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش خدمت ہے۔ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، 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 دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد منکرا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، اور بے خودی میں سجدہ در یا جواب، بے خودی میں سجدہ در یا جواب، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، دل کا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، اور ان کو تملی
الملک سے ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا بات کہ حضور کی تعظیم کا منکر میں نے حضور کو اللہ کے اذن سے اللہ نے قرآن میں محبوب کو مالک کہا ہے حدیثوں میں میرے محبوب کو اختیار دیا ہے تو اللہ کی اجازت سے میں نے حضور کو مالک ملک کہا ہے تجھے اس سے کیا ہے اللہ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار کہہ رہے یاسین اے سردار محبوب اے بادشاہ محبوب جب اللہ اپنے محبوب کو بادشاہ کہتا ہے تو میں نے عالم کا بادشاہ کہہ دیا تو کون سا برا کیا ہے تو تجھے اس سے کیا ہے میں نے اسی لیے کہا کہ اللہ نے حضور کو مالک عالم کہا ہے تو دیکھتے ہیں ان کو تملیک ملیک ملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا اور ان کے نام پاک پر دل جارما ان کے نام پاک پر دل جارما نجدیا سب تجدیا پھر تجھ کو کیا من گرا سب تجدیا پھر تجھ کو کیا دل کا ساز نجدیا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا پر یا کہہ کے ہم کو شاہ نے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا قرآن کریم میں ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دو اے محمد کے بندو یا عبادی اے محبوب آپ کہو یا عبادی اے مجھ محمد کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو تو اب یہاں علاوہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں حضور کو اذن دیا ہے ان کو اپنے بندے کہہ دو تو ہم اپنا نام اگر عبد المصطفیٰ رکھ لیتے ہیں غلام المصطفیٰ رکھ لیتے ہیں تو ان میں تمہارا کیا جاتا ہے جبکہ اللہ قرآن و حضور سے کہہ رہا ہے اے محبوب ان کو کہہ دو یا عبادی اے میرے بندو تو آگے بھی بڑا خوبصورت بات کرتے ہیں یہاں لکھ رہے ہیں کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا دیکھتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب دیو کے بندوں سے ہے کب یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا ان کے بندے ہو ہی نہیں یہ تم سے تھوڑی کہا ہے اللہ نے یہ ہمیں کہا ہے
ہم غلامان محبوب کو کہا ہے کہ محبوب انہیں کہہ دو اے میرے بندو، تو جو ہے ہی دیو کے بندے ان کو حضور نے کب یہ خطاب دیا ہے، یہ دیو کے بندے نہ کل ان کے تھے نہ آج ہیں، پھر تمہیں کہا کہ اس بات پر چڑ ہے۔ اگر ہم لکھتے اعلیٰ حضرت اپنا نام لکھتے تھے عبد مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت کی مہر پر بھی ہے عبد مصطفیٰ، تو اس پر کسی نے کلام کیا کہ لو جی یہ اپنے آپ کو حضور کا بندہ کہنے لگتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت اس پر دلیل پر یہ قرآن کی آیت پڑھ کر شعر لکھ دیا کہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا محبوب تم کہہ دو میرے بندو۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو یاد، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو یاد، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچایا تھا تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رہا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل کا سارد نجلیا پھر تجھ کو کیا۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس نشست میں انشاءاللہ سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر سماعت کریں گے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی امت میں وہ محبوب عالم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 150 علوم پر دسترس عطا کی تھی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علم تفسیر لے لیں تو علم تفسیر پر مکمل عبور تھا، علم حدیث اس پر بھی مکمل عبور تھا، علم فقہ اس پر بھی مکمل عبور تھا، علم منطق ہو، علم ریاضی ہو، علم توحید ہو، حتیٰ کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کم و بیش 150 علوم پر مکمل مہارت حاصل۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر کے مطابق 14 جون 1856 ہجری کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار ہے اور آپ کا نام مبارک محمد ہے۔ آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا تو اسی نام سے آج تک سید اعلیٰ حضرت مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک نے آپ کو بچپن سے لے کر عمر کے آخری حصے تک کمال ہی کمال عطا کیا تھا۔ علماء کہتے ہیں جو اللہ کے ماں کمال لوگ ہوتے ہیں نا وہ بچپن سے ہی غیر معمولی ہوتے ہیں، کمال والے ہوتے ہیں، ایسے ویسے نہیں ہوتے، بچپن سے وہ باکمال ہوتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، گلی سے گزر ہو رہا ہے، گلی سے ایک بزرگ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر اپنی طرف بلایا، فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ۔ قریب بلا کر پوچھا بیٹا یہ بتاؤ نقی علی خان علیہ رحمت سے تیرا کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے دادا جان ہے۔ فرمایا جبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کے انداز جو وہ نقی علی خان پر جاتے ہیں،
یعنی آپ کے بچپن سے بھی آپ کو دیکھ کر پہچانا جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ گلی سے گزرتے ہیں تو کچھ بے پردہ عورتوں کا وہاں سے گزر ہوا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یعنی بچپنا دیکھے، ہمارا بچہ بچپن میں اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، مگر اعلیٰ حضرت بچپن میں بھی باکمال ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت فیض ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو اعلیٰ حضرت مادرزاد ولی تھے کہ بچپن میں اتنا کمال ہوگا کہ ولی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ چھوٹی سی عمر میں اس قدر باکمال تھے کہ عورتوں کو بے پردہ دیکھا تو آپ نے اپنے دامن کرتے کے دامن کو اٹھایا، اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا، عورتیں ہنسنے لگی کہ چھپانے والی چیز کو تھوڑی اس طرح چھپانے والی تھوڑی ہے، کپڑا نیچے سے ہٹا کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا۔ آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں باکمال جواب دیا، فرمایا سب سے پہلے آنکھیں بہکتی ہیں، اس کے بعد دل بہکتا ہے، پھر جا کے ستر بہکتا ہے، ہم نے پہلا دروازہ ہی بند کر دیا۔ استاد صاحب گھر پہ پڑھانے آتے تھے، جب پڑھاتے پڑھاتے ایک مرتبہ ایک حرف پر تکرار ہو رہی ہے، استاد صاحب جو ہے اس کو زبر پڑھاتے ہیں، سید اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے ہیں، یا استاد صاحب زیر پڑھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت زبر پڑھتے ہیں۔ جب آپ کے دادا جان کو پتا چلا، آپ نے اور نسخہ منگوایا، جس طرح اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے بے آئینی اسی طرح اسی نسخے پر موجود تھا، اور جو نسخے سے پڑھایا جا رہا تھا کاتب کی غلطی سے وہاں پر غلطی سے زبر یا زیر لگ گیا تھا۔ استاد نے ایک دن الگ سے پوچھا، بیٹا سچ سچ بتائیں آپ انسان ہو یا جن ہو کہ ہم پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتے ہیں فوراً یاد کر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا استاد صاحب الحمدللہ اللہ کی عطا سے میں انسان ہوں، مگر مجھ پر اللہ کا کرم بڑا ہے۔ اب چھوٹی سی عمر بچہ بھی الف با پڑھتا ہو، اور الف با پڑھتے ہوئے بچے میں اتنا بڑا کمال ہو تو ماننا پڑے گا کہ کسی ذات کا کرم ہے، کسی کا کرم ہی ہے تو ایسا کمال بولا جا رہا ہے۔ حضرت شیر محمد شیر ربانی شکر شریف والے اتنی بڑی ہستی ہے، خود بھی بہت بڑے باکمال ولی، باکمال کرامت ولی تھی کہ آپ اسٹیشن پر موجود ہیں، آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں یہ جو غلام ہوتے ہیں بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ حجت بھی زیادہ کرتے ہیں، اور جو دور سے آتے ہیں دیدار کرنے آتے ہیں وہ نعمت میں تعظیم میں رہ جاتے ہیں۔ جو اکثر استاد کے ہمراہ شاگرد رہتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی زیادہ سفر میں کوئی رہتا ہے، وہ بھلے سفر کرنے والا عام ہو اور دوسرا بڑا خاص ہو، مگر قریب رہنے والے کچھ حجت سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ مرید آپ کا قدم بھی دبا رہا ہے، اور حضرت شیر ربانی سے کہنے لگا حضور دیکھیے بابا جی، ایک نوجوان سامنے آتا ہے، سکھ نوجوان بڑا حسین و جمیل، اب پاؤں دباتے فرما بابا جی فرما کی کہتا ہے بیلیا، آپ کا تکیہ کلام تھا، آپ مریدوں سے بیلیا کہتے تھے، فرما کیا کہتے ہو بیلیا؟ فرما سرکار آپ ولی ہیں، اگر یہ سکھ خوبصورت جہنم میں چلا جائے تو آپ کی ولایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا آپ نے اسے دیکھا، وہ دوڑتا وہ قدموں میں گرا، حضور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ یوں کہتا ہے، آپ نے اسے بلایا بھی نہیں، بس نظروں سے کھینچ لیا، وہ قدموں میں گرا، وہ کہہ رہا ہے حضور حکم کیجیے۔ آپ فرمایا میرا مرید کہتا ہے کہ یہ حسین نوجوان جہنم میں چلا گیا تو میری ولایت کا فائدہ نہیں، تو حضور پھر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اتنے بڑے ولی کہ آپ کی عادت تھی تہجد کی نماز شریف کی مسجدوں میں آپ مسجد بدل بدل کر تہجد پڑھتے تھے۔ ایک دن ریلوے اسٹیشن کے قریب والی مسجد میں تہجد کا وقت آ گیا، ایک شخص کی آنکھیں چلی گئی، اس کو کسی نے کہا اگر تو شخص کو چلا جائے شیر محمد شیر ربانی کی دیدار یا ان کی خدمت میں جائے اور اپنے کرم سے اللہ کی عطا سے تجھے آنکھیں عطا کر دے۔ اب وہ شخص کوشش کرتے شخص کو چلا، اسے فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ اسٹیشن پر ہوا ہے۔ اتفاق دیکھیں کہ آج اسٹیشن والی مسجد تہجد کی باری ہوئی ہے، سیدی قبلہ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ شخص کسی طرح اس مسجد میں پہنچا، چلو آج یہاں نماز فجر ادا کرتے اور پھر ہم دیکھیں گے حضرت کہاں ہے۔ وہ مسجد کے اندر سویا، تہجد کے وقت حضرت شیر ربانی تشریف لے آیا۔ اب وہ نابینا شخص میں مسجد میں ہے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور آپ فرمائے کوئی مسجد میں ہے تو ذرا دروازہ کھول کے دیکھیں کہ فجر ہو گئی کہ نہیں۔
اب وہ نابینا شخص پریشان ہے کہ میں تو جواب نہیں دے سکتا کہ میں تو نابینا ہوں، ہو سکتا کوئی اور موجود ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شخص کوئی جو مسجد میں بیٹھا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا باہر دیکھنا فجر ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اب وہ کہنے لگا حضور میں تو نابینا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے کہ میں دیکھوں؟ فرمایا ہاں ہاں تو ہی دیکھ، تو ہی دیکھ فجر ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب وہ کہنے لگا حضرت میں نابینا ہوں۔ فرمایا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھ فجر ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب اس نے فوراً جب دروازے پہ لپکانا، علماء کہتے ہیں جیسے دروازہ کھولا اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اب خود اندازہ لگائے یہ کتنی بڑی ہستی ہوگی، ان کو بھی شوق لگ گیا کہ اعلیٰ حضرت کی زیارت کریں۔ اتنی بڑی ہستی کو شوق لگا شرق و شریف سے، پاکستان سے بریلی شریف ہندوستان اعلیٰ حضرت کا دیدار کرنے میں اتنے بڑے ولی تھے کہ بڑوں کو خاطر میں نہیں آتے تھے۔ یہ وہی بزرگ ہے کہ جنہوں نے پہلی صف سے ڈاکٹر علامہ اقبال کو پیچھے کر دیا تھا۔ آپ کا انداز اور طریقہ تھا کہ بغیر داڑھی والے کو پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو ڈاکٹر اقبال ان کی حسرت تھی کہ کبھی شرق اور شریف میں شیر ربانی کے پیچھے نماز پڑھوں۔ آپ ان کو بھی پیچھے کر دیا، اس میں حضور علامہ اقبال فرما ہوگا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ادب اپنی جگہ ہے۔ اب خود اندازہ لگا کہ اتنی بڑی ہستی اتنا کمال رکھتے ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت کو دیکھنے جا رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا اتنی بڑی ہستی ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک صرف دیکھنے جا رہی ہے، تو رضا کتنے عظمت والے ہوں گے۔ جب پلٹ کر آیا اس نے پوچھا بابا جی آپ نے احمد رضا خان علیہ الرحمہ کو کیسا پایا؟ سبحان اللہ۔ حضرت شیر ربانی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہر ولی کے 70 وجود ہوتے ہیں۔ آپ کے ملفوظات میں نے پڑھا فرمایا ایک ولی کے 70 وجود ہوتے ہیں جو اللہ کے کرم سے کبھی کوئی حالت میں ہوتے، کبھی کچھ حالت میں ہوتے، بس خالق کا زما اور مکا اور آگے آگے دیکھے جا اور یعنی اللہ والوں کی شان ہے۔ وہ کبھی اس روپ میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی رویت میں ہوتے ہیں، کبھی رو رہے ہوتے ہیں، کبھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ سخی ہوتے ہیں، کبھی وہ غنی ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے 70 وجود ہوتے ہیں۔ اب اتنی بڑی ہستی اعلیٰ کو دیکھ کر جب آئی سرکار آپ نے اعلیٰ کو کیسا پایا؟ تو آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نے صرف یہ دیکھا ہے جب احمد رضا بولتا ہے، احمد رضا کلام کرتا ہے، آپ فرماتے میں نے تو یہ محسوس کیا ہے وہ رضا نہیں بولتا بلکہ پس پشت محمد عربی کا کلام ہوتا ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیڈ کرتے ہیں، جب یہ لب کھولتے ہیں ان کے لبوں سے وہی کچھ نکلتا ہے جو فیضان نبوت ہے۔ اللہ کے نبی جو ان پر حفاظ کرتے ہیں، اللہ کے نبی جو ان پر کلام کرتے ہیں، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ رضا جب لب کھولتا ہے پیچھے کوئی اور بولتا ہے۔ اتنی بڑی ہستی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ علماء فرماتے ہیں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں بڑے بڑے بزرگ جنہوں نے 30 دن میں قرآن حفظ کیا ہے، حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں انہوں نے 30 دن میں قرآن حفظ کیا۔ 30 دن میں قرآن حفظ کرنا بڑی بات ہے، بعض نے کہا 40 دن میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے 40 دن میں قرآن حفظ کیا ہے۔ اسی طرح مختلف روایت میں کسی بزرگ نے 30 دن میں، کسی نے 40 میں، کسی نے 2 ماہ میں۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو ہم صاحبین کہتے ہیں، اور آج مفتی جو حنفیت پر فتویٰ دیتے ہیں احناف کے نزدیک فقہ حنفیہ میں وہ امام یوسف اور امام محمد کی تحقیق پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے صرف 1 ہفتے میں قرآن حفظ کیا ہے۔ آپ کی داڑھی نہیں تھی، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ گئے، حضور میں نے قرآن حفظ، اب آپ نے کہا عالم بننا ہے، ابھی قرآن حفظ نہیں کیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے، حسین بڑا ہے، شیطان کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ، آپ نے فرمایا بیٹا میں نے حفظ کر دیا، پھر اب تجھے عالم بنائیں گے۔
اگلے ہفتے لوٹ آئے. آپ نے فرمایا بیٹا میں نے کہا کہ حفظ کر کے آؤ. عرض کی حضور میں نے حفظ کر لیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے حسین تھے کہ آپ بازار سے گزر رہے ہیں، یہودیوں کے پورے گروہ نے امام محمد کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے. بڑے سردار سے پوچھا نا کہ ٹھیک ہے مبارک ہو مسلمان ہو گئے، مگر یہ بیان کیجئے کس چیز نے آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ یہودیوں کا سردار بولا اے لوگوں، جب ہم نے امام محمد کو دیکھا دل گواہیاں دینے لگا. جب چھوٹا محمد کتنا حسین ہے، بڑا محمد کتنا حسین ہے. اتنے بڑے حسین تھے. ایک ہفتے میں قرآن حفظ کیا، مگر علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے قرآن میں حفظ کیا ہے. آپ عشاء کی اذان کے وقت قرآن کریم فرقان حمید ایک حافظ صاحب پڑھتے تھے، آپ اس سے سماعت کر لیتے اور عشاء کے مصلی تراویح میں آپ جناب پورا سمارا سنا دیتے. علماء کہتے ہیں اگر وقت کو کاؤنٹ کیا جائے تو مکمل 8 گھنٹے بنتے ہیں. 8 گھنٹے میں میرے رضا نے قرآن حفظ کیا ہے. ایک ہفتہ امام محمد نے کیا. حضرت سید محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ مکہ المکرمہ کے مکتبے کے یہ انچارج تھے. وہ فرماتے تھے اللہ کی قسم اگر احمد رضا حضرت امام اعظم کے دور میں ہوتے، جس جگہ پر امام یوسف بیٹھتے تھے، امام محمد بیٹھتے تھے، انہی کے ساتھ امام اعظم احمد رضا کو بٹھاتے. اور علامہ اقبال کا یہ قول موجود ہے. آپ فرماتے تھے احمد رضا کی تصنیفوں کو پڑھ کر اقبال اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ احمد رضا اپنے وقت کا ابو حنیفہ ہے. یعنی اس قدر کمال تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں کہ آپ جب پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں گئے، جیسے ہی خانہ کعبہ میں کم و بیش 1878 میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ آپ حج پر پہلی مرتبہ گئے. حرمین شریفین میں جب حاضر ہوئے اس موقع پر مفتی شافعیہ حضرت حسین بن سہرے جمل اللیل مکی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تو تعارف بھی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. جوانی ہے، جوبن ہے، آپ نے جوانی میں قدم رکھا ہے. اس مفتی نے جو مکے کا مفتی ہے شافعیہ مسلک پر فتویٰ دیتا ہے اور اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بھی ہے، مفتی بھی ہے، ولی بھی ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بے ساختہ آپ کی پیشانی کی طرف اشارہ کیا. فرمایا انی لاجد نور اللہ من ھذا الجمیل، اس نوجوان کے ماتھے میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. ابھی کوئی تعارف بھی نہیں ہے، صرف اعلیٰ کو دیکھا مفتی شافعیہ نے. حضرت جمل اللیل مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا یہ جو نوجوان کا ماتھا ہے اس پیشانی میں فرمایا میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. اور پھر سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو آپ گجرے میں لے کے اور اپنی تمام اجازت سے اعلیٰ حضرت بتا کر مکہ معظمہ میں جب اعلیٰ حضرت جاتے تھے، علماء فرماتے ہیں جب بھی کوئی مکی یا مدینے میں گیا کوئی ان کو ملنے نہیں جاتا تھا، کیونکہ میرے محبوب کا مدینہ یا مکہ معظمہ وہ عظمتیں والی جگہ ہے کہ زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ وہاں تو فقیر بن کے گھومتے ہیں. علماء کہتے ہیں مدینے کے مفتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں 12 سال سے مدینے میں ہوں، بڑے بڑے تاجور بڑے بڑے بادشاہ مدینے آتے ہیں، مگر کوئی مدینے کا باسی میں دیکھنے بھی نہیں جاتا سوائے دنیا میں ایک ہستی کو میں نے دیکھا ہے، مگر ہے وہ ہند کے رہنے والا، عربی میں نہیں ہے، اجمی ہے، احمد رضا اس کا نام ہے. جب احمد رضا مدینے میں آتا ہے میں نے دیکھا مدینے کے بڑے بڑے عالم لائن لگا کر احمد رضا کا دیدار کرتے ہیں. اب خود ہی اندازہ لگا سیدھا سی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں وقت کے مناسبت سے تاکہ ہمیں پتا چلے ہم مسلمان سنی جسے احمد رضا کہتے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے کرم میں پلنے والی ہستی ہے جن پر بارہ وقت اللہ کا کرم، مصطفیٰ کا کرم، غوث برا کا کرم ہے. اور پھر جب جب کوئی ان کو دیکھتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. آپ کے ابا حضور سے آپ نے
جمع نفی تقسیم یہ وغیرہ سکھائی صاحب کے لیے. عرصیت بہت آگے پڑھائیے. ہمیں بیٹا گھبراؤ نہیں, مار گئے رسالے سے سب کو سکھا دیا جائے. آپ فرما کرتے تھے اللہ کی قسم میرے محبوب نے پوشیدگی مجھے وہ سکھایا ہے جو کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا. آپ جب مکہ شریف گئے, اپنی آمدنی کی لوگ لکھتے ہیں حج عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر کچھ بد عقیدہ مولویوں نے مکے کی انتظامیہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا کہ یہ احمد رضا نامی جو شخص ہے اس نے ہندوستان میں مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کر دیا ہے. پوچھا گیا وہ کون سا عقیدہ؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کو ایک جیسا ملاتا ہے. یہ کہتا اللہ اور نبی کا علم برابر ہے. اعلیٰ حضرت سے جب مکے کی بادشاہوں نے انتظامیہ نے سوال کی, فرمایا میں تو ابھی حج کے لیے آیا ہوں, حرمین کے سفر پر ہوں, میں یہاں کی مناظرہ بھی نہیں کرنا ہے, کسی کے سوالوں کے جواب بھی نہیں لے آیا, میرا کتب خانہ بھی میرے گھر میں ہے. اب انہوں نے جب مولویوں سے کہا جو بد عقیدہ تھے, جن کا عقیدہ یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے, حضور حاضر ناظر نہیں ہے, سرکار کے پاس علم غیب نہیں ہے, فاتحہ لگانا جائز نہیں ہے, گیارہویں کرنا جائز نہیں ہے, کوئی مولوی حالات کے خلاف مکے والوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. جب انہوں نے آپ کو زور دیا نا, اعلیٰ نے فرمایا دیکھو میرا کتب خانہ میرے گھر میں ہے, مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں جواب چاہیے. آپ نے 15 دن کی مہلت مانگی, بعد میں کہ 8 دن کی مہلت مانگی کہ ٹھیک ہے میں تو سفر پر آیا, آپ کو 8 یا 15 دن میں یہاں میں جواب لکھ کے چلا جاؤں گا. علماء کہتے ہیں آپ جواب لکھنے بیٹھے, 8 گھنٹے میں جواب کو جواب پوری کتاب لکھ ڈالی. کوئی کتاب نہیں کھائی, لائبریری سے کوئی کتاب نہیں لی کہ کتاب, آج تو عالم کتاب دیکھتا بار بار کہیں غلطی نہ ہو جائے, صفحے ٹوٹ کرتا ہے, عبارت کو بار بار دیکھتا کہ عبارت غلط نہ ہو جائے, کہ میری کتاب میں مسئلہ نہ آ جائے. علماء کہتے ہیں اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت کو 14 صدیوں کی کتابیں ساری یاد تھی. آپ کو کتب خانے میں جتنی بھی کتابیں تھیں, علماء کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ہر کتاب کا ہر صفحہ یاد تھا. حضرت امام محمد کچھوچا رحمت اللہ علیہ سے کچھوچا کہا کرتے تھے کہ ہم جب کبھی کتاب کا حوالہ بھول جاتے تھے نا, اعلیٰ حضرت کے پاس چلے جاتے تھے, اعلیٰ حضرت اسے اپنی مستق پر بیٹھے بیٹھے بتاتے تھے اے امام محمد جا فلاں کتاب کھول, اس کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں لائن نمبر فلاں پر تیرا مسئلہ موجود ہے. اس قدر خدا نے کمال عقل عطا کی تھی, اس قدر باکمال حاصل تھا کہ بغیر کتابوں کے 8 گھنٹے میں آپ نے کتاب الدولۃ المکیہ لکھ ڈالی. اور جب عرب کے علماء نے اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب ملاحظہ کی, اس کی پوری تاریخ پوری ڈیٹیل ہے کہ عرب کے علماء نے جب اعلیٰ حضرت کا وہ مسئلہ وہ فتویٰ پڑھا تو عرب کے علماء نے کہا اگر یہ تحریر والا مسلمان نہیں ہے تو کائنات میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. آپ کا وہ قلم, وہ تحریر, وہ طاقت, وہ انداز دیکھ کر عرب کے علماء نے کہا کہ اس صدی کا اگر کوئی مجدد ہے تو احمد رضا ہے. مکے کے عالم تھے جن کو شیخ الخطباء کبیر العلماء کہا جاتا تھا, نام تھا ان کا شیخ احمد ابو الخیر میر دار. ان مکے کے سب سے بڑے عالم تھے, بیمار تھے ان دنوں میں. جب اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب لکھی نا تو انہوں نے اپنے غلاموں سے پیغام بھجوایا کہ احمد رضا نے جو کتاب لکھی ہے نا, میں بیمار ہوں, ان تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں ان کی زبان سے وہ کتاب سننا چاہتا ہوں. اب خود اندازہ لگا مکے کا سب سے بڑا عالم, 1 صدی پیچھے چلے جائے, 100 سال 150 سال 200 سال پیچھے چلے جائے, اس صدی میں جو بہت بڑا عالم ہوگا, کتنا بڑا عالم ہوگا عربیوں کا, جتنے عربی علماء سب سے بڑا عالم مکے کا, وہ تمنا کر رہا ہے کہ میں احمد رضا سے خود وہ کتاب سننا چاہتا ہوں جو انہوں نے لکھی ہے. ہم پڑھتے ہیں کسی بزرگ کی کتاب تو بڑا مزہ آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ جب قلم میں اتنی طاقت ہے ان میں کتنا کمال ہوگا. اور پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کہے کہ ان کو جا کر پیغام دو کہ اگر وہ تشریف لے آئے تو ان کا کرم ہوگا, میں انہی سے کتاب سننا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے. آپ فرما کرتے تھے کہ مکے کے بزرگ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں, اتنی عزت کرتے تھے. آپ جب تشریف لے گئے, کتاب سنی, حضرت میر داد رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ روتے بھی رہے, سنتے بھی رہے.
جب اعلیٰ سے رخصت ہونے لگے نا، اب وہ بزرگ بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور سبحان اللہ مکے کے عالم بھی ہیں، عربی بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے زبان والے بھی ہیں، تو اعلیٰ حضرت عزت کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے کوئی گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، جیسے ہم کسی بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں، حضور اجازت، تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اعلیٰ سے جب جانے لگے نا، حضرت میر داد رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی، رو پڑے۔ آپ نے کہا لا انا اقبل ارجلکم انا اقبل نعالکم، احمد رضا ایسا نہ کرو، میں میر داد آپ کے پاؤں چھوڑوں، آپ کی جوتیاں چھوڑوں، آپ ایسا نہیں کرو۔ آپ میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میرا جو دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاؤں چھوڑوں، میں آپ کی نالین چھوڑوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عرب کے علماء کا عقیدہ دیکھیں، ہے نا بریلوی والا عقیدہ، 100 سال پرانا کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ ایک مکے کا بڑا عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اقبل ارجلکم، احمد رضا میرا دل کہتا ہے کہ تیرے پاؤں چھوڑوں، وانا اقبل نعالکم، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری نالین چھوڑوں، میں ہاتھ چوما تے پیر پہندی، دل کردہ چوما نالین تیری۔ یہ کمال ہے، ان کا عالم دیکھیں کہ وہ عقیدہ کتنا خوبصورت دے رہے ہیں کہ بزرگوں کے پاؤں چھوڑنا، بزرگوں کی نالین چھوڑنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ ہم عرب کے بڑے بڑے علماء کا عقیدہ ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگائے کہ کتنا کمال ہوگا اعلیٰ حضرت کا کرنسی کی خرید و فروخت۔ یہ نوٹ بکتے ہیں نا، اگر اعلیٰ حضرت فتویٰ نہ دیتے نا، آج کوئی مسلمان بچتا بھی نہ۔ آج ہر کس و نقص جو میرے رضا سے پیار کرتا ہے وہ بھی، جو نہیں کرتا وہ بھی نوٹ بیچتا ہے۔ یہ نئے نوٹ بیچ کر پیسے زیادہ لینا یہ جائز ہے۔ کرنسی کی خرید و فروخت، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بینکوں سے یا کہیں اور سے 100,000 روپے کا بنڈل ہے، اس پر 10 روپے 15 روپے 20 روپے زیادہ لیے جاتے ہیں۔ یہ سود کے زمرے میں نہیں، یہاں اس کو نوٹ کو بیچا جا رہا ہے۔ ہمارے فقہ میں کسی نے فتویٰ نہیں دیا تھا، صرف میرے اعلیٰ حضرت نے وہ بھی فقہ حنفیہ کی روشنی میں اس پر فتویٰ دیا۔ کرنسی کی خرید و فروخت جائز ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب حرمین کے سفر پر تھے نا، تو مدینے کے سارے علماء تشریف لائے، دیدار کیا، دیدار دیا، ملاقاتیں ہوئی، راز کی باتیں ہوئی۔ جو مدینے کا مفتی تھا نا وہ تشریف نہ لایا، تو کسی نے کہا مفتی مدینہ نہیں ہے، اعلیٰ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، ہمارے سردار میں خود چلا جاؤں گا۔ اب مفتی مدینہ سیر کرتے کرتے وہ مدینے کی لائبریری میں آئے، تازہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مدینے کی لائبریری میں آیا ہوا ہے، کرنسی کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اب مفتی مدینہ کی نظر پڑی تھی، نیا رسالہ لگ رہا ہے، جب اس کو کھولا کرنسی کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھتے پڑھتے وہ نوٹ کر رہے تھے، شامی نے فتویٰ نہیں دیا، فلاں نے فتویٰ نہیں دیا، احناف والوں نے فتویٰ نہیں دیا، شافعیہ والوں نے فتویٰ نہیں دیا، مالکیہ نے فتویٰ نہیں دیا، تمام احناف کے تمام سلاسل کے بزرگوں نے کچھ نہیں کہا، فقہ والوں نے کچھ اس پر کلام نہیں کیا کہ ہندوستان کا اجلی احمد رضا اس پر کیا لکھ رہا ہے۔ میں تو دیکھوں کہ کس روایت سے کس جزیے سے انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ، عالم کا عالم کریمہ تھی کہ آیت لکھتے تھے، حدیث لکھتے تھے، علماء کے انداز لکھتے تھے، اختلاف لکھتے تھے، سب کچھ لکھنے کے بعد پھر اپنا فتویٰ لکھا کرتے تھے کہ اس تمام بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں اب احمد رضا یوں فتویٰ دیتا ہے۔ اب وہ پڑھتے پڑھتے جب اعلیٰ حضرت کے فتویٰ پر پہنچے نا، بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہاں گیا شافعی، کہاں گیا فلاں، کہاں گیا فلاں، کہاں گیا فلاں دور والے، شامی کہاں چلے گئے، شاہ صاحب آپ کہاں تھے؟ ایک ہندوستان کے اجلی احمد رضا کو یہ جزیہ مل گیا۔ اب شاگرد کو کہا جلدی کرو قلم کاغذ لگاؤ، اب وہ قلم دوات سیاہی کاغذ سب آ گیا۔ اب وہ دوات انہوں نے کتاب کے اوپر رکھی، لکھنا چاہ رہے تھے، اتنے میں اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے۔ اب کتاب کے اوپر سیاہی ہے، یہ علم کا ادب نہیں ہے، کتاب کے اوپر کوئی اور چیز ایسی نہیں رکھنی چاہیے اس سے مرتبے میں
کم ہو. کتابوں کو رکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے, نیچے جو ہے وہ عام کتابیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر فقہ کی کتاب ہونی چاہیے, اس کے اوپر حدیث کی کتاب ہونی چاہیے, اس کے اوپر اگر کتاب کو رکھنا چاہے تو قرآن رکھ سکتے ہیں, قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے. اسی طرح حدیث پر فقہ کی کتاب نہیں رکھ سکتے, فقہ کی حدیثوں کی دینی کتابوں پر اسکول کی کتاب نہیں رکھ سکتے, یا کوئی اور چیزیں نہیں رکھ سکتے. اپنی جناب والا کوئی اور کتاب جو اپنا گھر کا سامان اس کتاب پر نہیں رکھ سکتے, اس میں حدیثیں موجود ہوں. اب انہوں نے اس سیاہی کی نماز جو ہے وہ اس حدیث کی کتاب پر رکھی, اتنے میں اعلیٰ حضرت آ گئے. آپ نے کہا لیسا بصحیح یا شیخ, اے شیخ یہ جو آپ نے سیاہی رکھی ہے نا یہ درست نہیں ہے. اب وہ مفتی مدینہ تھے, آپ بندے تو تھے نہیں, مدینے کے مفتی تھے, کہ مجھے کوئی کہتا ہے یہ درست نہیں ہے, کیسے درست نہیں ہے. اب وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے رسالے کو نقل کرنا وہی آئے ہوئے, اعلیٰ کو دیکھا ہی نہیں ادھر. اب انہوں نے دلیل مانگی, اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ کا انداز تھا, سبحان اللہ. آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھ کر دیکھیں, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے فقہا سے اختلاف کیا, بڑے بڑے, مگر کمال کہ آپ نے کہیں کسی سے جناب اس طرح کی گفتگو کی جس میں بے ادبی آتی ہو. کہیں مسئلہ لکھتے ہیں حضرت شامی سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ وہاں لکھتے ہیں, میں شامی سے مؤدبانہ کہوں گا احمد رضا کا بچپنا قبول کر لو, مسئلہ یوں نہیں مسئلہ یوں تھا. کمال سکھایا, ادب سکھایا ہے. کبھی کسی بھی فقہا سے غلطی ہوئی, جیسا کہ ستر عورت مرد کی لکھا ہے, اعلیٰ حضرت سے پہلے 8 مقام مرد کے چھپانے کے لکھے گئے, اعلیٰ حضرت سے پہلے 8 مقام لکھے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت نے جب تحقیق کی, آپ تمام فقہا سے کہتے ہیں کہ احمد رضا کا بچپنا قبول کر لو, مرد کی شرمگاہ کے حصے جو ہے وہ 8 نہیں ہے بلکہ وہ 9 ہے. اعلیٰ حضرت اس کی تحقیق یوں پیش کرتے ہیں. یعنی آپ نے علماء کے ہی فتووں سے باقاعدہ واضح کیا, آپ نے یہ بھی لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے. یہ جو ناف اور نیچے کا مقام ہے, ناف سے نیچے, اسے اعلیٰ کہتے ہیں. کسی بھی فقیر نے اسے شرمگاہ میں ڈالا نہیں ہے, تو اعلیٰ فرماتے سے لکھا تو ڈالا کیوں نہیں, لہذا یہ 9 ہو گئے. احمد رضا کی تحقیق کی ہے کہ سترے عورت جو مرد کی ہے وہ 9 ہے. اسی طرح اعلیٰ نے تحقیق کی تو ادب کا انداز تھا. آپ نے معتبرہ طریقے سے جب دلائل دیے, ہم مفتی مدینہ کی آنکھیں کھل گئی کہ مجھے تو جواب بھی نہیں آ رہا اس کے سامنے. میں کرتا آپ کون ہیں؟ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے فقیر کا نام احمد رضا ہے. اب جب اس میں سے احمد رضا مرحبا مرحبا, اور کھڑا ہو کر عالم کے بغل گرو, بخ بخیا احمد رضا, بخ بخ احمد رضا, واہ واہ احمد رضا کہتے وہاں سے چلے گئے. یعنی یہ کمال تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا. یہ صرف اگر آپ کے ذہن پر کلام کیا جائے تو اس پر بھی وقت چاہیے, وقت درکار ہے. کہ سید اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کی حضرت محدث سورتی وسیع احمد رحمت اللہ علیہ سے بڑی دوستی تھی. آپ سورت کے بہت بڑے محدث تھے. سورت انڈیا میں علاقہ ہے, حضرت وسیع احمد سورتی رحمت اللہ علیہ آپ سے عمر میں بھی بڑے تھے, مگر اعلیٰ حضرت کی بڑی عزت کرتے تھے. اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ ان کے مہمان ہوئے, جب مہمان ہو کر واپس آنے لگے, ان کے کتب خانے میں الدرر ایک فتوے کی فقہ کی کتاب موجود تھی, 2 موٹی موٹی جلدیں تھی جو اعلیٰ حضرت کے کتب خانے میں نہیں تھی. اعلیٰ حضرت سے کہا کہ وسیع یہ کتابیں مجھے دے دو, میں پڑھ کر واپس کر دوں گا. تو انہوں نے آپ کو پیش کر دی, اور آتے وقت حضور یہ مجھے جلدی دے دیجیے گا. اتفاق سے ٹرین نہ آئی, اعلیٰ حضرت پھر ایک رات رہی. جب صبح جانے لگے نا تو اعلیٰ حضرت وہ کتابیں حضرت وسیع احمد سورتی رحمت اللہ علیہ کو واپس کر دیا. فرمایا وسیع سے رکھ لو. حضور آپ لگتا ہے میں دل پہ لے لی, میرا مطلب یہ تھا کہ جب بھی پڑھنے واپس کر دیجیے گا. فرمایا احمد وسیع احمد مجھے اب اس کی حاجت نہیں. سرکار آپ تو کہتے تھے میرے کتب خانے نہیں ہے. فرمایا میں نے وہ درست کہا تھا, اب مجھے اس کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, میرے رات اس کو دیکھ لیا تھا. 2 موٹی موٹی جلدیں ہو, حضور دیکھ لیا تھا, اتنا کافی ہو گیا. فرمایا وسیع احمد اللہ کی قسم اگر ان کتابوں کا حوالہ صفحہ نمبر مجھے 4 مہینوں تک لکھنا پڑا تو میں بالکل ویسے لکھوں گا جیسے کتاب میں موجود ہے. 4 مہینے تک اگر مجھے اس کا صفحہ بھی لکھنا پڑا تو میں 4 مہینے میں بغیر اسے دیکھے لکھ لوں گا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ مسئلہ تھا. رہا اس کا مضمون ساری زندگی فقیر کو